یار بے رحم۔ وہ یہی سوچ کر چچا جان کے گھر رکی تھی کہ نگی بھی رات تک رکنے آ جائے گی، مگر ہوا کچھ یوں کہ 2 گھنٹے پہلے گھر کے نمبر پر نگی کی روتی ہوئی کال آئی۔ اسجد سے نگی کی لڑائی ہونے پر چچا اور چچی کو صبیحہ خالہ کے بلانے پر ان کے پاس جانا پڑا۔ حرم کمرے میں ٹہلتی ہوئی چچا جان اور نظر چچی کے واپس لوٹ آنے کا انتظار کر رہی تھی، تب اس کے موبائل پر بہرام کی کال آنے لگی، جو حرم نے جلدی سے ریسیو کر لی۔ اتنی بےتابی؟ کیا بات ہے؟ بہت مس کر رہی ہو مجھے؟ حرم کے ہیلو کہنے پر بہرام اس سے پوچھنے لگا۔ حقیقت ہے میں تو مس کر رہی ہوں کافی دیر سے، لیکن شاید آپ بہت خوش ہیں بیوی کے میکے رہنے پر۔ حرم جو کافی دیر سے ٹہلتے ٹہلتے اب تھک چکی تھی، کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، زیادہ فضول کے ڈائلاگز بولنے کی ضرورت نہیں ہے میرے آگے۔ اگر میں مس نہیں کر رہا ہوتا تو کبھی بھی کال نہیں کرتا، اور اب تو میں نے یہ سوچ لیا تھا تمہارے کہنے پر تمہیں فوراً سے تمہارے چچا کے گھر نہیں لے کر جاؤں گا۔ وہاں جا کر تمہاری رکنے کی فرمائشیں شروع ہو جاتی ہیں اور تم بہت زیادہ پھیل جاتی ہو۔ بہرام اس کو ڈانٹتا ہوا بولا۔ دوپہر میں حرم کے منہ سے رکنے کا سن کر حرم کے چچا چچی کے سامنے اسے کچھ بھی نہیں بول پایا تھا، اس لیے اس وقت کی جھنجھلاہٹ کو وہ اب اتار رہا تھا، کیونکہ حرم کے بغیر وہ آج اپنے فلیٹ میں اس کی کمی کو محسوس کر رہا تھا۔ بہرام رات میں نکی کو بھی رکنے آنا تھا اور پھر نظر چچی بھی چاہ رہی تھی کہ میں آج یہاں رک جاؤں۔ حرم بہرام کو آرام سے بتانے لگی، اوہو، تو اصل وجہ یہ ہے کہ تم نظر چچی کے کہنے پر وہاں رکی ہو، پھر تو سارے میلے کپڑے آج ہی دھو لیے ہوں گے تم نے۔ اب کل ایسا کرنا کہ پورے 1 مہینے کا کھانا بنا کر اسے فریز کر کے یہاں میرے پاس آ جانا۔ بہرام تپے ہوئے انداز میں بولا تو حرم اس کی بات سن کر ہنسنے لگی۔ بہرام اس طرح کسی کے خلوص پر شک نہیں کرتے۔ چچی نے مجھے اپنے گھر کے کام کروانے کے لیے نہیں روکا ہے، بلکہ محبت میں روکا ہے، اور آپ یہ کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں مجھے؟ کسی سخت گیر شوہر کی طرح۔ حرم موبائل کان پر لگائے کرسی سے اٹھ کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی، جس طرح تمہیں ابھی ٹریٹ کر رہا ہوں نا، یہی میرا سٹائل ہے۔ خوش نصیب ہو تم جو میرا تمہیں جلاد والے روپ سے پالا نہیں پڑتا۔ نہ جانے تمہیں اپنے دیکھ کر میرے اندر کی سختی کہاں رفو چکر ہو جاتی ہے۔ اب تمہیں اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ تمہیں ہر وقت میرے آس پاس رہنا چاہیے، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ بولو تو ابھی لینے آ جاؤں تمہیں؟ بہرام جیکٹ کی زپ بند کرتا ہوا حرم سے پوچھنے لگا۔ ابھی نہیں بہرام، چچا چچی کیا سوچیں گے؟ اور نکی بھی تو میری وجہ سے آئی ہوئی ہے، میں کل آ تو رہی ہوں آپ کے پاس۔ حرم کو بہرام کے جذباتی پن پر جھوٹ بولنا پڑا کہ نکی یہاں رکی ہوئی ہے۔ اگر بہرام کو معلوم ہو جاتا کہ نکی یہاں موجود نہیں تو وہ اسی وقت اسے لینے کے لیے آ جاتا۔ حرم نے سوچ رکھا تھا وہ کل شام تک خود بہرام کے پاس چلی جائے گی۔ ہاں، مجھے اندازہ ہو رہا ہے وہاں بیٹھ کر تم کتنا یاد کر رہی ہو اپنے شوہر کو، بس میں ہی بلا وجہ خوار ہو رہا ہوں تمہارے پیچھے۔ بہرام اپنے اوپر پرفیوم چھڑکتا ہوا اس سے شکوہ کرتا بولا، ایسی بات نہیں ہے بہرام، میں واقعی آپ کو یاد کر رہی ہوں، مگر اس طرح رات میں آپ کے ساتھ آ جانے پر آپ خود سوچیں کتنا عجیب لگے گا، کیا سوچیں گے سب لوگ؟ حرم بہرام کو سمجھاتے ہوئے بولی، نکی کی اسجد سے لڑائی ہو چکی تھی، وہ بھی رات میں اسی طرح چلی جاتی تو چچا چچی نہ جانے کیسا محسوس کرتے۔ ٹھیک ہے، اگر مجھے مس کر رہی ہو تو پھر موبائل پر ہی کس دے دو، اب میں رات میں تمہارے تکیے سے تو رومانس کرنے سے رہا، اسی کس کو یاد کر کے کام چلا لوں گا۔ بہرام کی فرمائش سن کر وہ بری طرح بلش کر گئی، مگر آگے سے اس نے کچھ بولنے کے بجائے بہرام کی خواہش کا احترام کر کے موبائل کی کال ڈسکنیکٹ کر دی، جس پر بہرام ہنس دیا۔ وہ لازمی اپنے عمل پر خود شرما چکی ہوگی، تبھی اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ بہرام سوچتا ہوا گھر لاک کرنے لگا، اسے باری صاحب کے ایڈریس پر جانا تھا تاکہ اینجل کا معلوم کر سکے۔ اف، بہرام بھی نا اتنی عجیب فرمائشیں کرتے رہتے ہیں۔ حرم موبائل رکھتی ہوئی خود سے بولی تو گھر کا دروازہ بجنے لگا۔ آ گئے چچا چچی واپس۔ حرم سوچتے ہوئے دروازہ کھولنے چلے گئی، مگر سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر وہ سکتے میں رہ گئی۔ وہ وہی اسٹور والی لڑکی، اس کی ہم شکل تھی، جو اسی دن کی طرح اسے دیکھ کر عجیب پراسرار طریقے سے مسکرا رہی تھی۔ اس سے پہلے حرم اسے کچھ بولتی، اینجل نے ہاتھ میں پکڑا ہوا اسپرے اس کے چہرے کے قریب لا کر دیا، جس کے بعد حرم ہوش سے غافل ہو کر نیچے فرش پر گر گئی۔ رشید، جلدی سے اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالو۔ اینجل حرم کے بے ہوش نیچے پڑنے پر وجود کو دیکھ کر اپنے ڈرائیور کو حکم دیتے ہوئے بولی، آخر تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اینجل اب اس دنیا میں نہیں رہی، اور اگر بقول تمہارے وہ زندہ ہے تو اس نے مجھ سے بھی ابھی تک کانٹیکٹ نہیں کیا ہے، اس لیے مجھے بالکل اندازہ نہیں کہ وہ اس وقت کہاں موجود ہے۔ باری صاحب، اینجل کے انکل اب کی بار بہرام کے پوچھنے پر ذرا تیز لہجے میں تھوڑا جھنجھلاتے ہوئے بولے، اپنی آواز نیچی اور لہجہ درست رکھ کے میرے سوال کا جواب دیجیے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ اینجل کے رشتے کے حیثیت سے میں یہاں آپ سے اس کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں۔ اس کے اوپر کیس ہے یونیورسٹی ڈرگ سپلائی کرنے کا، اگر آپ نے اس معاملے میں اس کی ہیلپ کی تو اس کو سپورٹ کرنے کے جرم میں آپ کو بھی حراست میں لیا جا سکتا ہے۔ بہرام بغیر نرمی برتے باری صاحب سے بولا تو وہ کچھ پریشان ہو کر سوچ میں پڑ گئے۔ جیسے ہی حرم نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس نے اپنے آپ کو اجنبی کمرے میں موجود پایا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر بیڈ پر بیٹھی تو سامنے صوفے پر وہی اس کی ہم شکل لڑکی اسی کے کپڑوں میں موجود تھی۔ حرم حیرت زدہ ہو کر اپنے کپڑوں کو دیکھنے لگی۔ اس کے بدن پر موجود لباس، ٹاپ اور کیپری اس کا ہرگز نہیں تھا۔ وہ دوبارہ اینجل کو حیرت زدہ ہو کر دیکھنے لگی۔
یوں بیوقوفوں کی طرح مجھے گھورنے کی ضرورت نہیں ہے کم عقل لڑکی، میں تمہارے شوہر کی پہلی بیوی ہوں اینجل۔ اینجل صوفے سے اٹھ کر قدم اٹھاتی ہوئی حرم کے پاس آئی اور اس کی کنفیوژن دور کرتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ تمہیں تو بہرام نے، میرا مطلب ہے تم کیسے زندہ ہو سکتی ہو؟ حرم اینجل کو زندہ اپنے روبرو دیکھ کر پریشان ہو چکی تھی۔ تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میں مر گئی تھی؟ اسٹوپڈ گرل، ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا، مجھے بہرام سے نہ تو موت دور کر سکتی ہے، نہ خود بہرام مجھ پر گولی چلا کر اپنے آپ سے دور کر سکتا ہے۔ تمہارا شوہر تم سے پہلے میرا شوہر ہے، اس پر میرا حق تم سے پہلے اور تم سے زیادہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے تمہیں میری بات؟ اینجل حرم کے قریب آتے ہوئے اس سے بولی تو حرم بیڈ سے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تم بے شک بہرام کی پہلی بیوی صحیح، مگر اس پر اسی کا حق زیادہ ہوگا جس کی بہرام کے دل میں جگہ ہوگی، اور یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو۔ اس وقت اس کے دل میں کیا، دل کے کسی کونے میں بھی تمہاری جگہ موجود نہیں ہے۔ حرم اس سے بغیر ڈرے بے خوف سی بولی تو اینجل بالکل خاموش ہو گئی۔ جو اینجل نے غصے میں حرم کو دیکھ کر اپنے کتے کو پکارا تو کمرے کے دروازے سے ایک بڑا سا کتا نمودار ہوا، جسے دیکھ کر حرم ڈر گئی۔ جو نے ایک نظر حرم پر تو دوسری نظر اینجل پر ڈالی، پھر اچانک ہی وہ حرم پر چھلانگ لگاتا ہوا بری طرح جھپٹ پڑا۔ حرم جو سے اپنے بچاؤ کرتی ہوئی خوف سے بری طرح چیخنے لگی، جبکہ اینجل نے ہنستے ہوئے جو کی زنجیر پکڑ لی اور اسے کمرے سے باہر نکال دیا۔ حرم دوبارہ خوفزدہ نظروں سے اینجل کو دیکھنے لگی۔ جو میرا وفادار ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے، اس لیے مجھے پہچانتا بھی ہے، لیکن بات تمہاری بھی غلط نہیں، اس وقت بہرام کے دل میں صرف حرم کی جگہ ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اینجل حرم کو دیکھ کر اس سے پوچھتے ہوئے ہنسنے لگی۔ حرم خاموشی سے اپنی ہم شکل لڑکی کو دیکھ رہی تھی، جسے دیکھ کر اسے نہ جانے کیوں خوف آ رہا تھا، لیکن بہرام حرم سے اتنی محبت تو ہرگز نہیں کرتا ہوگا کہ وہ اپنی حرم کو اس کی خوشبو سے پہچان لے۔ اینجل نے بولتے ہوئے دراز میں سے رسی نکالی، اس سے پہلے حرم کمرے سے نکلنے کی کوشش کرتی، اینجل نے اسے پکڑ کر بیڈ کی جانب زور سے دھکیلا، جس کی وجہ سے حرم کے سر پر بیڈ کا راہ لگا اور اس کے منہ سے کراہ نکلی۔ کیا کر رہی ہو تم میرے ساتھ؟ دیکھو مجھے چھوڑ دو، یہاں سے جانے دو۔ اگر بہرام کو معلوم ہو گیا تو تم زندہ نہ رہوگی، اور نہ تم نے میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا ہے وہ تمہیں بخشے گے نہیں۔ اینجل رسی سے حرم کے ہاتھ کمر کے پیچھے باندھنے لگی تو حرم اس عمل کے نتائج سے آگاہ کرتے ہوئے بولنے لگی۔ کون بتائے گا یہ بات بہرام کو؟ اس کے پاس حرم موجود نہیں بلکہ اینجل موجود ہے۔ اینجل غصے میں حرم کا منہ جبڑے سے پکڑتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی، بہت مزے کر لیے تم نے بہرام کے ساتھ اس کے بستر پر، سمجھ لو آج کے دن سے تمہارے برے دن کا آغاز شروع ہوا اور میرے رنگین راتوں کا۔ اینجل حرم کے منہ پر بڑا سا ٹیپ لگاتے ہوئے بولی۔ حرم کے بیڈ سے اٹھنے پر اینجل نے اسے دوبارہ بیڈ پر دھکا دیا اور حرم کے ہاتھ سے اس کی ڈائمنڈ کی رنگ اتار کر پہنتے ہوئے دوبارہ سے بولی، اگر تم نے اس کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا باہر جو موجود ہے، جس نے 2 دن سے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں دیا ہے۔ اس کمرے سے باہر نکلنے کی صورت میں تمہاری بوٹی بوٹی نوچ ڈالے گا اور تمہیں یہاں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اینجل حرم کو وارن کرتے ہوئے حرم کو بیڈ پر روتا دھوتا چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ اس نے حرم کے لیے آگے سوچ رکھا تھا اسے کیا کرنا تھا، مگر پہلے ایک مرتبہ وہ حرم کے روپ میں بہرام کے پاس اس کے فلیٹ میں پہنچنا چاہتی تھی۔ وقتی طور پر اس نے اپنے موبائل کا نمبر بند کر دیا تھا اور سارے ملازموں کو بھی فارغ کر دیا تھا، کیونکہ وہ بہرام کو کسی بھی قسم کے شک میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک دم سے اس کے ہاتھ میں حرم کا موبائل بجنے لگا، جسے بیزاری سے دیکھنے لگی۔ جی فرمائیے، بغیر سلام کے وہ کال ریسیو کرتے ہوئے نزت چچی سے بولی۔ بیٹا میں اور تمہارے چچا پریشان ہو رہے ہیں، آخر تم کہاں چلی گئی ہو گھر سے؟ واپس گھر آنے کے بعد جب ان دونوں کو خالی گھر ملا تو شوہر کے کہنے پر نزت نے حرم کے موبائل پر کال ملائی تھی۔ میں کہاں جا سکتی ہوں بہرام کے گھر کے علاوہ؟ بلا وجہ میں ہی آپ دونوں پریشان ہو رہے تھے، بہرحال اب آپ کو بتا دیا تو دوبارہ کال ملا کر مجھے یا بہرام کو ڈسٹرب مت کر دیے گا۔ اینجل بیزار لہجے میں بولتی ہوئی خود ہی نزت چچی کی کال کاٹ چکی تھی۔ حرم کا موبائل اس کے بیگ میں ڈالتی ہوئی دوپٹے کو اچھی طرح خود سے کور کر کے وہ بہرام کے فلیٹ میں جانے کے لیے اپنے ہٹ سے نکل چکی تھی۔ ڈرائیونگ کے دوران سامنے ہٹ میں پولیس کی وین دیکھ کر بہرام سمجھ چکا تھا کہ یہاں کوئی واردات ہوئی تھی، لیکن اس وقت اسے اس بات سے غرض نہیں تھی کیونکہ پولیس مجرم کو ہتھ کھڑی لگا کر پولیس وین میں بٹھا رہی تھی۔ یہ وہاں کا ایریا تھا جہاں اینجل رہتی تھی، جس کا ایڈریس اسے باری صاحب سے ملا تھا۔ اس ہٹ کے 4 گھر چھوڑ کر اینجل کا ہٹ تھا۔ بہرام نے مطلوبہ ہٹ کے سامنے گاڑی روکی، مگر دروازے پر بڑا سا تالا لگا تھا۔ اچھا ہی تھا کہ اینجل اس وقت گھر پر موجود نہیں تھی۔ بہرام اس کے ہٹ کے اینجل کی غیر موجودگی میں تلاشی لینے کا ارادہ رکھتا تھا، اس لیے باؤنڈری والی وال پھیلان کر ہٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی بہرام مین ڈور کا دروازہ کھول تیزی سے دروازے کی سائڈ پر ہوا، ویسے ہی جو باہر لان کی طرف نکل کر بھاگا۔ اس سے پہلے جو غراتا ہوا بہرام کی طرف لپکتا، بہرام نے پھرتی سے ہٹ میں داخل ہو کر اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ نفسیاتی عورت نے کتا بھی اپنے جیسا نفسیاتی پالا ہے، بہرام بڑبڑاتا ہوا بولا۔ جو کو غراہٹ کی آواز پر وہ دروازے کھولنے سے پہلے ہی محتاط ہو چکا تھا، اندر کوئی موجود ہے، لیکن اس وقت بھی ہٹ کے اندر داخل ہو کر اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ کوئی اور بھی اس ہٹ میں موجود ہے۔ بہرام ایک ایک کر کے تمام کمروں کے دروازے کھولنے لگا۔ بند کمرے کا دروازہ کھول کر جیسے ہی اس نے کمرے کی لائٹ آن کی، اس نے نگاہیں سامنے بیڈ پر گئیں۔ بہرام سے ایک پل کے لیے اسے دیکھ کر چونکا۔ نہ صرف اس کے منہ پر ٹیپ لگا کر اس کی آواز کو بند کیا گیا تھا، بلکہ دونوں ہاتھوں کو بھی پیچھے رسی سے باندھا گیا تھا۔
یہ کام لازمی گھر میں گھسنے والے ان ڈکیتوں کا ہو سکتا ہے جن کو تھوڑی دیر پہلے پولیس گرفتار کر کے لے جا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ مجھے یہاں اپنے سامنے دیکھ کر خوشی اور حیرانگی ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر میں تمہارے اس چہرے سے یہ خوشی اور حیرت بھی چھین لوں گا۔ مجھے تمہارے اس چہرے پر صرف اور صرف آنسو، درد، تکلیف اور اپنے لیے خوف دیکھنا ہے۔ بہرام اس کی طرف قدم بڑھاتا ہوا آیا، مٹھی میں حرم کے بالوں کو پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کرتا ہوا بولا۔ حرم جو تھوڑی دیر پہلے یہاں خوف سے ڈری سہمی بیٹھی تھی، اچانک وہاں بہرام کی آمد اسے کسی معجزے سے کم نہیں لگ رہی تھی، جسے دیکھ کر حرم حیران ہوئی تھی، بلکہ دل ہی دل میں شکر ادا کرتے ہوئے وہ خوش بھی تھی۔ مگر جب اس نے بہرام کے سرد رویے کو دیکھا، اپنے بالوں میں اٹھتی ہوئی تکلیف کو محسوس کیا، تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میرا نشانہ کبھی نہیں چوکتا، نہ جانے کیسے تمہارے دل پر چلنے والی گولی تم نے تمہاری سانسیں نہیں چھین سکی، لیکن آج تم میرے قہر سے نہیں بچ پاؤ گی۔ بہرام نے مٹھی میں جکڑے ہوئے اس کے بالوں کو آزاد کر کے زوردار تماچا حرم کے منہ پر مارا۔ اس سے اس کا دماغ بری طرح سنسنا اٹھا اور چہرہ چکرا کر نیچے فرش پر جا گری۔ بہرام اسے اینجل کے گھر میں اس کے کپڑوں میں اسے اینجل سمجھ رہا تھا۔ حرم چاہ کر بھی منہ بند ہونے کی وجہ سے اسے بتا نہیں پائی کہ وہ اینجل نہیں حرم ہے۔ اس سے پہلے حرم خود کو سنبھال کر کھڑی ہو پاتی، بہرام نے اس کے بالوں کو دوبارہ مٹھی میں جکڑا، اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ حرم کوشش کرنے لگی اپنی پشت پر بنے ہوئے اپنے ہاتھ کھول سکے، مگر ناکام رہی۔ حرم کو نقصان پہنچانا چاہتی تھی تم، اس کے چہرے پر ایسڈ پھینک کر اس کا چہرہ بگاڑنا چاہتی تھی۔ آج میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گا۔ بہرام نے بولتے ہوئے دو زوردار تماچے اس کے گال پر مارے تو حرم کا سر دیوار پر جا ٹکرا۔ وہ پہلے تھپڑ کی تاب نہیں لا پا رہی تھی، پہلے ہی اس کا دماغ بری طرح سنسنا رہا تھا۔ دوسرے تھپڑ پر اس کا دماغ مکمل طور پر معاف ہو چکا تھا اور سر میں بری طرح ٹیسیں اٹھنا شروع ہو چکی تھیں۔ اس کا شوہر بے رحم بنا ہوا انجانے میں اسی کے ساتھ بالکل مجرموں جیسے سلوک کر رہا تھا۔ بہرام ایک بار پھر اس کے قریب آیا، اپنی جیکٹ کی پاکٹ میں دونوں ہاتھ ڈالے اور اس کے فرش پر گرے وجود کو دیکھنے لگا، جو اس کے دو تماچوں میں ہی ڈھیر ہو چکی تھی۔ حرم کے فرش پر ٹکے ہوئے گال کو اپنے جوتے کی نوک سے اس کا چہرہ مزید اوپر کرتا ہوا حرم کو نڈھال وجود کو دیکھنے لگا۔ حرم خود بھی اپنی آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو لیے خاموشی سے بہرام کو دیکھ رہی تھی۔ رحم کرنے لائق نہیں ہو تم، میں تمہارے اس معصوم چہرے کو دیکھ کر تم پر بالکل ترس نہیں کھا سکتا، کیونکہ تمہارا دل اور کردار اس قابل نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ بہت شوق ہے نا تمہیں اپنے جسم پر ٹیٹو بنوانے کا؟ آج میں تمہارے جسم کے ایک ایک حصے پر ایسے نیل ڈالوں گا کہ تمہارے سارے کھٹیا شوق اور آوارگی ہوا ہو جائے گی۔ بہرام نے بولتے ہوئے جھک کر ایک بار پھر حرم کی گردن کو ہاتھوں میں جکڑے اپنے سامنے کھڑا کیا، اسے کمرے کے دروازے کی جانب دکھیلا۔ اس سے پہلے حرم دوبارہ فرش پر نیچے گرتی، بہرام اسے بالوں سے پکڑتا ہوا ہٹ سے باہر لے جانے لگا۔ لان میں کھڑا ہوا جو باہر زبان نکالے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ بہرام نے اپنی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولتے ہوئے حرم کو سیٹ پر دھکیلا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس کی گاڑی کا رخ سینٹرل جیل کی طرف تھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر حرم نڈال وجود لیے پڑی تھی۔ جب گاڑی سینٹرل جیل کے آگے رکی، وہ حرم کو بازو سے پکڑتا ہوا اندر کمرے میں لایا، جہاں لیڈی انسپیکٹر فرت موجود تھی۔ انسپیکٹر فرت بہرام کو آتا دیکھ کر اپنی کرسی سے اٹھ کر اسے سلیوٹ کرنے لگی۔ تبھی بہرام حرم کی طرف اشارہ کرتا اس سے بولا، انسپیکٹر فرت، لے جائیے اسے اور لاک اپ کریے۔ اس کے معصوم چہرے اور آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس پر ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زمانے کی ہوا نے اس پر کافی برے اثرات مرتب کیے ہیں۔ میں چاہتا ہوں جب میں صبح واپس یہاں پر آؤں تو اس کی اچھی طرح توازو ہو چکی ہو۔ مجھے امید ہے آپ یہ کام اچھے سے انجام دیں گی۔ بہرام نے لیڈی انسپیکٹر سے بولتے حرم کو بازو سے پکڑ کر اس کی طرف دھکیلا۔ آپ بے فکر ہو جائے سر، ایسی بگڑی ہوئی لڑکیوں کو مجھے سیدھا کرنا بہت اچھے سے آتا ہے۔ جب آپ صبح یہاں تشریف لائیں گے تب تک یہ سیخ کی طرح سیدھی ہو چکی ہوگی۔ انسپیکٹر فرحت نے ایک نظر روتی ہوئی حرم کو دیکھا، جس کے ہاتھ اور منہ ابھی تک بند تھے۔ بہرام لیڈی انسپیکٹر فرحت کی بات سن کر وہاں سے چلا گیا۔ منہ کالا کرتی ہوئی پکڑی گئی ہو یا پھر چوری چکاری کر رہی تھی بی بی؟ انسپیکٹر فرحت حرم کے منہ سے ٹیپ ہٹاتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی۔ بہرام غلط سمجھ رہے ہیں مجھے، پلیز آپ انہیں یہاں دوبارہ بلائیں، انہیں بتائیں کہ میں حرم ہوں۔ منہ کھلتے ہی حرم روتی ہوئی انسپیکٹر فرحت سے بولی، جس کے جواب میں انسپیکٹر فرحت نے اس کے گال پر کرارا تھپڑ رسید کیا۔ گھر والی ہے تو اے سی پی صاحب کی، جو تیرے یہاں بلانے پر دوبارہ دوڑے چلے آئیں گے۔ رکیا لے جاؤ اس نازک کلی کو اور بھوری کے ساتھ لاک اپ میں بند کر دو۔ انسپیکٹر فرحت کراہت لہجے میں رکیا کو آرڈر دیتے ہوئے تو حرم رحم طلب نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ انسپیکٹر صاحبہ، بھوری کو 2 دن سے انجیکشن نہیں لگے ہیں، وہ ہر ایک کو بری طرح پیٹ رہی ہے، سوچ لیں بھوری کہیں اس نازک کلی کا کچومر ہی نہ نکال دے۔ رکیا حرم کے نازک سراپے کو دیکھتے ہوئے انسپیکٹر فرحت سے بولی تو حرم اس کی بات سن کر خوفزدہ ہوتے ہوئے بری طرح کانپنے لگی۔ آپ میرا یقین کریں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں اے سی پی بہرام عباسی کی وائف ہوں۔ آپ میری ایک بار ان سے بات کروا دیں پلیز، وہ غلط فہمی کی بنا پر مجھے یہاں لے آئے ہیں، نہ جانے اس کو کس پاگل کے ساتھ لاک اپ میں ڈالا جا رہا تھا۔ حرم روتے ہوئے انسپیکٹر فرحت سے التجائی انداز میں بولی، جس پر انسپیکٹر فرحت کے ساتھ ساتھ رقیہ بھی کہکا لگا کر ہنسنے لگی۔ سن رہی ہو رقیہ، یہ اے سی پی صاحب کی وائف ہیں، ان کی پرسنالٹی دیکھ کر پجاری اپنا دل دے بیٹھی ہے اے سی پی صاحب پر۔ بی بی وہ تجھ جیسی کو منہ لگانا پسند نہ کریں۔ چلو بھائی رقیہ، جلدی سے اس کو بھوری کے ساتھ لاک اپ میں بند کرو، اس کے ارمان تو وہیں نکالے گی۔ انسپیکٹر فرحت کے حکم پر رقیہ حرم کو لاک اپ کی طرف لے جانے لگی۔ پلیز میری بات سنیں، میری ایک مرتبہ بہرام سے بات کروا دیں۔
حرم کے روتے ہوئے التجا کرنے پر بھی رقیہ اس کی سنی انسنی کر کے اسے لاک اپ کی طرف لے جا چکی تھی۔ واپس اپنے اپارٹمنٹ میں آتے ہوئے اس کو رات کے 2:30 بج چکے تھے۔ اینجل کو اس کے صحیح ٹھکانے پر پہنچا کر بہرام کا مائنڈ ریلیکس ہو چکا تھا۔ کم سے کم اینجل سے اب حرم کو خطرہ نہیں تھا۔ کل وہ سینٹرل جیل میں جا کر اینجل کی حالت دیکھنے کے بعد اس کو طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے اس سے اپنا رشتہ ختم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اچھا ہی تھا بنا حرم کے یا جیا کے علم میں لائے بغیر اینجل کا باپ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ بہرام سوچتا ہوا بیڈ روم میں آیا تو بیڈ پر کمفرٹر میں موجود وجود کو حیرت سے دیکھنے کا تو مسز احساس کر کے خود ہی رات میں چلی آئیں۔ بہرام دل ہی دل میں مسرور انداز میں سوچ کر چینج کرنے چلا گیا۔ جب وہ واپس آ کر کمفرٹر اوڑھ کر لیٹا تو اس نے حرم کو کھینچ کر اپنے سے قریب کر لیا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ آج رات تمہارے بغیر خود کو کتنا اکیلا محسوس کروں گا۔ مجھ سے دور مت جایا کرو میری جان، یہ دوری مجھے بے چین کر دیتی ہے۔ بہرام اس کے نازک سراپے کو باہوں میں لیے ہلکی آواز میں سرگوشی کرتا ہوا بولا تو بہرام کے سینے پر سر رکھے اینجل نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ اس وقت بہرام کی باہوں میں اس کے قریب سینے پر سر رکھے وہ اندر سے کتنا اطمینان محسوس کر رہی تھی اینجل چاہ کر بھی بہرام کو نہیں بتا پائی۔ اس وقت وہ اسی طرح اس کی دسترس میں رہنا چاہتی تھی۔ بہرام نے حرم کی نیند کی وجہ سے اسے مزید ڈسٹرب نہیں کیا بلکہ اس کے وجود کو باہوں میں لے کر وہ خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا۔ سوری پاپا، آپ سے محبت ہونے کے باوجود میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں نے ماما اور ارحم کے ساتھ نیو یارک جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ کی حقیقت جاننے کے بعد میں اب آپ سے محبت تو ختم نہیں کر سکتی کیونکہ آپ پاپا ہیں میرے، مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز بھی، لیکن اس کے باوجود میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یعقوب نیازی کو اپنی بیٹی کے بولے گئے جملے یاد آنے لگے جو اس نے جانے سے پہلے اس سے بولے تھے۔ اس کی بیوی خلا لے کر جا چکی تھی، اس کا بیٹا اس کی شکل دیکھنے کا روادار نہیں تھا، اس سے زیادہ محبت اپنی بیٹی سے تھی۔ یعقوب نیازی نے اسے لاکھ روکنے کی کوشش کی مگر وہ بھی اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ پورے خاندان میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ اس کی بیوی اس سے تعلق توڑ کر اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے جا چکی ہے۔ پورے خاندان میں اس کی رسوائی ہو چکی تھی۔ وہ صبح ہی سے ہی سب ہمدردی میں میری کال ریسیو کر کر کے تھک چکا تھا۔ اس وقت دوبارہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ ہاں چھوڑ کر چلے گئے ہیں مجھے سب کے سب، اکیلا ہو چکا ہوں میں، اب مجھے کسی کی بھی جھوٹی ہمدردی کی ضرورت نہیں، اس لیے بند کر دو تم سب لوگ اپنے یہ ڈھکوسلے۔ یعقوب نیازی غصے کی شدت سے موبائل پر چیختا ہوا بولا اور اس نے اپنا موبائل دیوار پر زور سے دے مارا۔ سر آپ ٹھیک تو ہیں؟ شور کی آواز سن کر یعقوب نیازی کا وفادار ملازم اس کے کمرے میں آتا ہوا اس سے پوچھنے لگا، ٹھیک کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں سب کچھ برباد ہو چکا ہے میرا، وہ بھی ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر جا چکا ہے، میرے بچے میری شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں، میری بیوی مجھ سے رشتہ ختم کر کے چلی گئی، سب نے اکیلا چھوڑ دیا ہے مجھے، پورے خاندان میں شرمندہ ہو چکا ہوں، ذلیل و رسوا ہو چکا ہوں، صرف اور صرف اس اے سی پی کی وجہ سے۔ اب کسی بھی حالت میں مجھے اس اے سی پی کی بیوی میرے گھر میں چاہیے۔ شرمندگی کیا ہوتی ہے، رسوا ہونا کسے کہتے ہیں، اس کا ذائقہ وہ اے سی پی بھی چکھے گا۔ صبح ہوتے ہی آدمیوں کو ساتھ لے کر جاؤ اور اے سی پی بہرام عباسی کی بیوی کو اٹھا کر میرے گھر میں لے آؤ۔ یعقوب نیازی انتقام کی آگ میں پاگل ہوتا ہوا اپنے ملازم کو حکم دینے لگا۔ اپنے سینے پر ہونٹوں کا لمس محسوس کر کے بہرام کی نیند ٹوٹی۔ نیند سے بیداری پر اس نے اپنی بیوی کو اپنے بے حد قریب اپنے سینے پر جھکے پایا۔ آج صبح ہوتے ہی اتنی مہربانی، کہیں یہ خواب تو نہیں؟ بہرام اس کے اس انداز پر حیرت زدہ ہو کر اس سے پوچھنے لگا۔ آپ کی دوری مجھے آپ سے بے حد قریب لے آئی ہے، سمجھ لیں کہ اب مہربانیوں کا سلسلہ چل نکلا ہے۔ اینجل بہرام کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لا کر ایک ادا سے اس سے بولی تو بہرام نے اس کو باہوں میں لیتے ہوئے بیڈ پر لٹا دیا۔ خود اس کے اوپر جھکتا ہوا اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے اس پر اپنی شدت لٹانے لگا، لیکن بہرام نے محسوس کیا کہ اس سے زیادہ جذباتی آج وہ تھی۔ یوں اچانک ہی بے تکلفی کا یہ انداز بہرام کو اپنے لیے کچھ نیا لگا، صرف ایک رات کی دوری یہ رنگ لائی ہے، میں حیران ہوں۔ طویل معنی خیز خاموشی کے بعد بہرام اس کے ہونٹوں سے اپنا ہونٹ ہٹاتا ہوا شرارت بھرے لہجے میں بولا، کیا صرف حیران ہونے میں ہی وقت گزارنے کا ارادہ ہے؟ بہرام نے اس کو کہتے سنا۔ وہ اس کی شرٹ کے بٹن بھی کھول رہی تھی۔ بہرام ایک پل کے لیے اس کے لہجے، لفظوں اور انداز پر غور کرتا ہوا چونکا۔ رات جب میں تمہیں لینے کے لیے آ رہا تھا تب تم نے مجھے منع کیوں کیا تھا، اور پھر اچانک خود سے آنے کا ارادہ کیسے بن گیا؟ بہرام اس کا چہرہ دیکھتا ہوا سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ منع کرنے کے بعد ہی تو پچھتائی تھی، پھر چچا جان سے کہا آپ مجھے یاد کر رہے ہیں، لینے آنا چاہ رہے تھے، میرے بغیر آپ کا ایک رات بھی گزارا نہیں، اس لیے مجھے میرے شوہر کے پاس چھوڑ کر آ جائیں۔ اینجل بہرام کے چہرے پر اپنی انگلی پھیرتے ہوئے بولی۔ بہرام اس کی انگلی منہ میں لیتا ہوا چوم کر ایک نظر غور سے اس کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ اس کی حرکت پر مسکرا رہی تھی، شرمانے کے بجائے۔ کیا ہوا، اتنے غور سے کیا دیکھ رہے ہیں مجھے؟ اینجل معصوم مسکراہٹ نرم لہجے میں اپنے اوپر جھکے بہرام کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی تو بہرام اس کے اوپر سے اٹھتا ہوا اس کے برابر میں بیڈ پر لیٹ گیا۔ صرف چہرہ ہی نہیں، میں تمہیں بھی پورا کا پورا غور سے دیکھنا چاہتا ہوں، کپڑے اتار دو اپنے۔ بہرام نے سوچ سمجھ کر یہ جملہ بولا تو اینجل اس کی بات پر چونکی۔ بہرام نے اس سے پہلے کبھی ایسا کچھ نہیں بولا تھا، شاید وہ حرم سے ایسے ہی۔ اینجل سوچ میں پڑ گئی تو بہرام اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھنے لگا۔ اتنا سوچ کیا رہی ہو، کیا آج پہلی بار ایسا بولا ہے؟ بہرام اس کے چہرے کے آگے چٹکی بجاتا ہوا بولا تو اینجل بے ساختہ مسکرائی۔ نہیں، وہ سوچ رہی تھی کہ آپ کے پولیس اسٹیشن جانے کا ٹائم ہو گیا ہے نا۔
اینجل جلدی سے بات بناتی ہوئی بولی۔ اس کی بات سن کر بہرام پریشان ہونے لگا۔ وہ سسپینڈ تھا اور حرم کو معلوم تھا، مگر اینجل یا کوئی دوسرا یہ بات نہیں جانتا تھا۔ اینجل نے جب بہرام کو خاموش دیکھا، اس کے موڈ خراب ہونے کے ڈر سے وہ بہرام کے سامنے بیٹھی اپنی شرٹ اتارنے لگی۔ بہرام میں کندھے سے آتے اس کے بالکل پیچھے کیے حرم کو روتا ہوا چہرہ اس کی نظروں کے آگے گھومنے لگا۔ اس وقت منہ پر ٹیپ لگے ہونے کی وجہ سے وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ بے حیالی میں بہرام نے اس کے شولڈر سے اسٹیپ نیچے کیا۔ اب شک کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی۔ او بہرام، لو یو سو مچ، اینجل اس کے بے باک انداز پر بولتی ہوئی اس کی گردن پر جھک گئی۔ بہرام کو تھپڑ یاد آنے لگے جو وہ حرم کے گال پر لگا چکا تھا۔ اس وقت وہ کتنی بے بسی محسوس کر رہی ہوگی جب وہ خود اس سے جیل میں چھوڑ کر جا رہا تھا۔ اس وقت غصے سے وہ خود بے حال ہونے لگا۔ اپنے اوپر جھکے ہوئے وجود کو حقارت سے اس نے دور دھکیلا اور اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اگر اینجل بیڈ کا سہارا نہ پکڑتی تو شاید بیڈ سے نیچے گر گئی۔ کیا ہوا بہرام؟ اینجل اس کے خطرناک تیور دیکھ کر فوراً اپنا حلیہ درست کرتے ہوئے بہرام سے پوچھنے لگی۔ کافی بنا کر لاؤ، بہرام بنا تاثر کے اپنی شرٹ پہنتا ہوا بولا۔ اینجل اس کے تاثرات دیکھتے ہوئے خاموشی سے بنا کچھ بولے کمرے سے نکل کر کچن میں چلی گئی۔ بہرام نے کچھ سوچتے ہوئے اپنا موبائل اٹھایا۔ وعلیکم السلام بیٹا، سب خیریت ہے؟ دوسری طرف اس کی کال کرنے پر نصرت چچی بہرام سے پوچھنے لگی۔ جی خیریت ہے۔ کل رات حرم کتنے بجے چچا جان کے ساتھ یہاں پہنچی تھی؟ بہرام الجھتا ہوا نصرت چچی سے پوچھنے لگا۔ تمہارے چچا جان کے ساتھ تھوڑی، وہ تو اکیلی نکل گئی تھی جب میں اور تمہارے چچا نگی کے سسرال میں تھے۔ نصرت چچی کے بولنے پر وہ مزید پریشان ہو گیا۔ آپ دونوں نگی کے سسرال؟ مگر کل رات نگی تو آپ لوگوں کے پاس تھی نا؟ کہاں پر کیا مسنگ تھا وہ کڑیاں نہیں ملا پا رہا تھا، مگر نصرت اس کو ساری باتیں بتاتی ہوئی آخر میں پوچھنے لگی۔ سب خیریت تو ہے نا بیٹا؟ حرم ٹھیک ہے؟ ویسے کل پہلی بار اس نے فون پر بہت عجیب طریقے سے بات کی تھی۔ آج سے پہلے کبھی اس بچی کا ایسا لہجہ محسوس نہیں کیا میں نے۔ دوسری سمت سے نصرت کی بات پر وہ ہوش میں آیا۔ جی وہ میرے اچانک کال کر کے بلانے پر پریشان ہو گئی ہوگی۔ آپ زیادہ مت سوچیں، بہرام بولتا ہوا کال رکھ چکا تھا۔ کل رات آخر کیسے وہ غصے میں حرم کو پہچان نہیں پایا تھا؟ اتنے بڑے بلنڈر پر وہ بری طرح پچھتا رہا تھا۔ بے چین ہوتا ٹیرس میں چلا گیا اور موبائل پر دوسری کال ملانے لگا۔ ساری رات اس نے جاگتے ڈرتے اور بھوری کو سوتا ہوا دیکھ کر گزاری۔ سفید رنگ، سفید بھویں اور بھاری بھرکم کم جسامت والی بھوری کے خوفناک خراٹوں کی آوازیں اس کے دل پر دہشت پیدا کرتی تھی۔ کل رات بہرم کا جلاد والا روپ دیکھ کر وہ بہرام سے بھی ڈر گئی تھی، انجانے میں ہی صحیح، لیکن وہ کتنے برے طریقے سے، کتنی سختی سے اس کے ساتھ پیش آیا تھا۔ آخر وہ اس کو کیوں نہیں پہچان پایا؟ جیل کی چار دیواری میں بیٹھی ہوئی اسے بہرام سے شکوہ ہونے لگا۔ پھر حرم کا دھیان اینجل کی طرف چلا گیا۔ اس وقت اینجل اس کی جگہ پر موجود تھی، بہرام کے ساتھ، اور بہرام اس کو حرم سمجھ کر، آگے سوچ کر ہی حرم کو رونا آنے لگا۔ کیا اب اسے اینجل بند کر ساری زندگی چار دیواری میں رہنا ہوگا؟ یہ سوچ ہی حرم کو خوف میں مبتلا کرنے لگی۔ کیا سارا خون آج ہی چوس لے گا؟ نیند میں ڈوبی ہوئی بھاری آواز میں بھوری نے بولتے ہوئے اپنے بازو پر ہاتھ مار کر اس مچھر کو مار ڈالا جو کافی دیر سے اس کا خون چوس رہا تھا۔ ساتھ ہی وہ بیدار ہو چکی تھی۔ اسے جاگتا ہوا دیکھ کر حرم ڈر گئی تھی۔ بھوری خود بھی بستر پر بیٹھ کر حرم کا جائزہ لینے لگی۔ کون ہے تو؟ پہلے اس نے حرم کو دیکھ کر ہنستے ہوئے اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کی، پھر کھچڑی جیسے بالوں کو کھجاتی ہوئی حرم سے پوچھنے لگی۔ حرم، میں حرم ہوں۔ جو باتیں اس نے رات میں رقیہ کے منہ سے بھوری کے اس بارے میں سنی تھی، اس کی وجہ سے حرم کو سامنے بیٹھی پہاڑ کے وجود رکھنے والی اس عورت سے دیکھ کر خوف آ رہا تھا۔ وہ ڈری ہوئی بھوری کو اپنے نام بتانے لگی۔ حرم کہا، تو چوہیا ہے، ابھی میں تیری گردن دبوچ ڈالوں تو 2 سیکنڈ میں تیری جان نکل جائے گی۔ بھوری حرم سے بولتی ہوئی اپنی بات پر خود کہکا مار کے ہنسنے لگی، جبکہ حرم اس کی بات سن کر بری طرح ڈر گئی۔ بھوری بالکل سچ کہہ رہی تھی، وہ سچ میں اس کو توانا وجود کے آگے کوئی چوہیا ہی لگ رہی تھی۔ ڈر رہی ہے مجھ سے؟ مت ڈر، چل نہیں دبوچتی تیری گردن۔ وہ اتنی دور کیوں بیٹھی ہے؟ یہاں قریب آ کر بیٹھ میرے پاس۔ بھوری حرم کو دیکھتے ہوئے بولی تو وہ بھوری کے جاگنے پر دیوار سے چپک کر بیٹھ گئی تھی۔ بھوری کے پاؤں میں بیڑیاں دیکھ کر حرم اس کی آفر ٹھکراتے ہوئے بولی، ویسے بھی بقول رقیہ کے کہ اس کو 2 دن سے انجیکشن نہیں لگائے گئے تھے، تو بھوری کے پاس جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اگر بھوری اس پر حملہ کر دیتی تو اس کو یہاں پر بچانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ بھوری کو انکار کر رہی ہے تو؟ بھوری کو یہاں آ۔ حرم کے انکار کرنے پر بھوری کی شکل کے زاویے بگڑ کر مزید بھیانک ہو گئی۔ بھوری نے قریب رکھا کولر پر اسٹیل کا گلاس اٹھا کر حرم کو مارا جو اس کے پاؤں پر زور سے لگا۔ وہ گلاس لگنے سے نہیں بلکہ بھوری کے خوف سے رونے لگی۔ بھوری کے پاؤں ڈلی بیڑیاں اگر بھوری چاہتی تو اپنی طاقت سے آرام سے توڑ سکتی ہے۔ حرم روتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھ کر بھوری کے حکم پر اس کے پاس جانے لگی۔ چل بیٹھ جا۔ بھوری جو خود پاؤں پھیلا کر بیٹھی ہوئی تھی، حرم کو اپنے پاؤں کے پاس اشارہ کرتے ہوئے بیٹھنے کا بولنے لگی۔ حرم اس کی بات مانتے ہوئے بھوری کے پاؤں کے پاس بیٹھ گئی۔ باپ کہاں ہے تیرا؟ بھوری حرم کو دیکھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ انتقال ہو چکا ہے ان کا۔ حرم سانس روکتی ہوئی بھوری کو جواب دینے لگی۔ نہ جانے کتنے دن سے نہیں نہائی تھی، حرم سے سانس لینا دشوار ہونے لگا۔ تیرے باپ کو قبر سے نکال کر میرے پاؤں میں دبائے گا۔ یوں گھور کیوں رہی ہے؟ ابھی تیرے دونوں دیدے نکال کر تیرے ہاتھ پر رکھ دوں گی، چل دبا میرے پاؤں۔
भूरी के बोलने पर हरम कांपते हुए हाथों से उसकी मोटी मोटी पिंडलियां एहतियात से दबाने लगी, क्योंकि भूरी की पिंडलियों पर जगह जगह ब्लेड से कट के निशानात मौजूद थे। हिल कम, दबा ज्यादा, जान नहीं है तेरे अंदर? भूरी कर्रेदार आवाज में चीखी तो हरम इसकी आवाज सुनकर डर गई। वो अब अपनी पूरी ताकत लगाते हुए भूरी की पिंडलियां दबा रही थी, जो उसके हाथों में मुश्किल से ही आ पा रही थी। यहाँ कौन छोड़ कर गया है तुझे? भूरी हरम को गौर से देखते हुए इससे सवाल पूछने लगी। मेरा शौहर। जवाब देते हुए हरम के गले में आंसुओं का गोला अटकने लगा। कल रात वाला मंजर याद करके आंखों से आंसू निकलने को बेताब थे। क्या क्या तूने उसके साथ, जो वो तुझे यहाँ छोड़ गया? भूरी उसका जब्त से सुर्ख चेहरा देखकर पूछने लगी। कुछ भी नहीं किया। भूलते हुए हरम की आंखों से आंसू निकल पड़े। हसीन तो तू बड़ी है, क्या प्यार नहीं था तेरे शोहर को तुझसे? भूरी के सवाल पर उसे मजीद रोना आने लगा। तो भूरी ने आगे बढ़कर हरम के बालों को पकड़कर अपनी जानिब खींचा। खौफ के मारे हरम के मुंह से चीख निकल पड़ी। तेरी खूबसूरती का भी कोई फायदा नहीं। देख, तेरा शोहर भी तुझे यहाँ छोड़ गया। अब उसके आंसू मत बहा। वाह, ये तेरे बाल तो बड़े खूबसूरत हैं। दिखा जरा खोल कर इन्हें। भूरी खुद हरम के बालों को खोलकर बिखेरते हुए जोर जोर से कहके लगाने लगी, जबकि हरम डर और खौफ के मारे रोने लगी। अरे चूहिया, मेरी बात सुन। ये जो तेरे बाल है ना, भूरी का दिल आ गया है इन पर। इन्हें मैं अपने पास रख लेती हूँ। भूरी की बात सुनकर हरम का रोना बंद हो गया। वो खौफ से भूरी को देखने लगी, जो बिस्तर के नीचे छुपा ब्लेड निकाल रही थी। हरम जल्दी से उठकर भूरी के पास से भागने की कोशिश करने लगी, मगर उससे पहले भूरी ने हरम के अपने शिकंजे में दबोच लिया और जिन्नाती कहे लगाने लगी। नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। भूरी पर पागलपन का दौरा पड़ चुका था। वो लाजमी ब्लेड से उसके बाल काटने वाली थी। हरम उसकी गिरफ्त से तड़पने लगी। भूरी, छोड़ दो इसको। इससे पहले भूरी हरम के बालों से मोटी सी लट ब्लेड से काटती रुकिया लॉकअप खोलकर अंदर आई और भूरी से बोली। भूरी ने रुकैया को देखकर हरम को छोड़ते हुए इस पर हमला करना चाहा, तो रुकैया के साथ आती दो कांस्टेबल ने भूरी को दोनों बाजुओं से पकड़ लिया। भूरी गालियों की आवाज पूरे लॉकअप में गूंज रही थी। हरम पे खौफनाक मंजर देखकर रोने लगी। यहाँ मत बैठो बीबी, एसीपी साहब का फोन आया है, वो लेने आने वाले हैं। ये बताओ, भूरी ने तुम्हें मारा तो नहीं? जल्दी से निकलो यहाँ से। रुकैया हरम को उठाती हुई उसकी फिक्र करते हुए पूछने लगी। वो उसे लॉकअप से बाहर ले गई। हरम शुक्र अदा करने लगी कि बहराम को मालूम हो चुका था, वो गलत फहमी में हरम को यहाँ छोड़ गया था। यहाँ टेरेस में क्यों आ गए बहराम? एंजल अपना और इसका कॉफी का मग पकड़े टेरेस में आते हुए बहराम से पूछने लगी। इसलिए कि मैं यहाँ टेरेस में खड़े होकर तुम्हारे साथ तुम्हारे हाथ की बनी हुई कॉफी इंजॉय करना चाहता हूँ। बहराम स्माइल देता हुआ एंजल का चेहरा देखकर बोला। एंजल के हाथ से अपना कॉफी का मग लेता एंजल को महसूस हुआ जैसे वो हरम के साथ नहीं, इसी से कह रहा हो। बहराम कॉफी की सिप लेता मग को दीवार पर रखता हुआ एंजल का चेहरा देखने लगा। फिर मुस्कुराता हुआ इसके करीब आया और एंजल के हाथ से भी मग ले लिया। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? बहुत प्यारा लग रहा हूँ। बहराम एंजल का मग कॉर्नर रखता हुआ इससे चेहरे पर आए बालों को पीछे करता हुआ एंजल से पूछने लगा। प्यारे कब नहीं लगते? मैं अब एक पल के लिए भी आपसे दूर नहीं जा सकती बहराम। एंजल सच्चाई बयान करती हुई बोली और अपना सर इसने बहराम के सीने पर रख दिया। एंजल महसूस किया थोड़ी देर पहले बेडरूम की बनिस्बत अब बहराम का मूड ठीक हो चुका था, जिस पर एंजल खुद भी रिलैक्स हो गई। और मेरे पास रहने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकती हो, है ना? बहराम को उसने बोलते सुना तो वो अपना सर बहराम के सीने से हटाकर इसका चेहरा देखने लगी। वो अभी भी एंजल को देखकर मुस्कुरा रहा था। क्या मतलब है आपकी इस बात का? एंजल को उसकी बात से कुछ शक सा गुजरा, तो बहराम ने हंसते हुए इसे गोद में ऊंचा उठा लिया। मेरी जान, मैं अपने लिए तुम्हारी मोहब्बत आजमाना चाहता हूँ। मेरे पूछने का मतलब था, मुझसे मोहब्बत करने की खातिर तुम किस हद तक जा सकती हो? बहराम ने एंजल को बोलते हुए टेरेस की दीवार पर बिठा दिया। बहराम, ये क्या कर रहे हो? मुझे डर लग रहा है। एंजल 5वीं मंजिल से नीचे देखने लगी तो ऊंचाई से नीचे देखते हुए उसे चक्कर आने लगे। वो घबराकर बहराम से बोली, पहले बताओ ना, तुम मुझसे मोहब्बत करने की खातिर क्या कर सकती हो? बहराम जिद्दी लहजे में एंजल के बेहद करीब खड़ा हुआ उससे पूछने लगा। ये बात मैं नीचे उतर कर भी आपको बता सकती हूँ। एंजल ने बोलते हुए टेरेस की दीवार से नीचे उतरना चाहा, मगर बहराम ने उसका इरादा भांपते हुए तेजी से झुककर एंजल के दोनों पांव पकड़कर उसे दीवार से पीछे की तरफ धकेला। वैसे ही एंजल के मुंह से दिलखराश चीख निकली। बहराम, ये क्या कर रहे हो तुम? एंजल खौफ के मारे जोर से चीखी। उसके दोनों पांव बहराम पकड़े हुए था, जिसकी मदद से वो उल्टी हवा में लटकी हुई थी। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम मोहब्बत की खातिर किस हद तक जा सकती हो। आराम से किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाते हुए अपने मफाद के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो, मगर इसे मोहब्बत नहीं, खुदगर्जी कहते हैं। एंजल, तुम मुझसे तो क्या किसी से भी मोहब्बत नहीं कर सकती। तुम सिर्फ और सिर्फ धोखा दे सकती हो। धोखेबाज औरत हो तुम। बहराम गुस्से में एंजल से बोला तो एंजल समझ गई वो इसे पहचान चुका था। वो इससे सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर रहा था। बहराम, प्लीज, मुझे खौफ आ रहा है। मैं मरना नहीं चाहती। प्लीज मुझ पर रहम करो। तुम्हें हरम की कसम है, प्लीज मुझे छोड़ना नहीं। यूं उल्टा लटकते नीचे देखते हुए इसे बुरी तरह चक्कर आ रहे थे। वो बहराम से इल्तजा करने लगी। तभी बहराम ने अपनी जानिब खींचा तो बहराम को शोल्डर से पकड़ती हुई वो आंखें बंद करके गहरी सांस लेते खुदा का शुक्र अदा करने लगी। वो बच गई थी। मगर अगले ही लम्हे जब बहराम ने उसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ा तो तकलीफ के मारे एंजल के मुंह से सिसकी निकली।
یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہیں اس لیے بچایا کہ تم سے حرم کا پوچھ سکوں. حرم اس وقت تمہاری قید میں نہیں بلکہ میرے پاس موجود ہے. تمہیں بچانے کی وجہ یہی ہے کہ دوسری بار میں ایسی غلطی نہیں کر سکتا کہ تم سے میرا رشتہ جڑا رہے اور میں تمہیں موت دے دوں. پہلے میں اپنے نام کے ساتھ جڑا تمہارا نام ہمیشہ کے لیے ہٹاؤں گا، پھر تمہیں طلاق دینے کے بعد تم سے اپنا رشتہ ختم کر کے تمہیں مار دوں گا. اور اب کی بار میں تمہیں ایسی دردناک موت دوں گا کہ اگر تم دوسری بار بھی بچ گئی تو میرے پاس آنے کے بجائے خود اپنے آپ کو مارنا پسند کرو گی. بہرام اینجل سے بولتا ہوا اسے بالوں سے پکڑ کر زور سے اسے بیڈ پر دھکیلا. خود وہ ہاتھ میں موٹے چمڑے کی بیلٹ لے کر اینجل کے سامنے آیا تو اینجل بہرام کے ہاتھ میں بیلٹ دیکھ کر بیڈ سے اٹھی. میں تمہیں ہرگز نہیں روکوں گی بہرام. اس بیلٹ سے تم مجھے مارو اور اتنا مارو کہ میری کھال تک ادھیڑ کر رکھ دو. میں اف تک نہیں کروں گی. تم اپنا غصہ نکالنا چاہتے ہو نا مجھ پر. یہ سزا میرے گناہ کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. تم مجھے سخت سے سخت سزا دو مگر پلیز مجھ سے اپنا نام مت چھینو. میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں. مجھ سے اپنا تعلق مت ختم کرو. میں جانتی ہوں میں کہیں سے بھی تمہارے قابل نہیں. بہت گناہگار لڑکی ہوں میں. تمہارے نکاح میں رہ کر تم سے وفا نہیں نبھا پائی. تم پر اپنے ہاتھوں سے گولی چلاتے ہوئے مجھے احساس تک نہیں ہوا کہ میں کیا کر رہی ہوں. مگر تم سے دوری نے مجھے احساس دلا دیا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور یہ بھی کہ میں نے بہت برا کیا تمہارے ساتھ. حرم کی جگہ یہاں تمہارے پاس آنے کا مقصد صرف تمہارے قریب آنا تھا، تمہاری محبت حاصل کرنے کے لیے، اور تمہارے پاس آنے کے کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا میرا. بہرام میں بہت بری ہوں، بہت گناہگار ہوں، تمہاری مجرم ہوں، مگر تم دیکھو تمہارے چلنے والی گولی بھی میرے دل کو چھو نہیں پائی. تمہارا ہی گفٹ کیا ہوا پینڈنٹ مجھے بچا گیا. تم حرم کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو، بے شک اسی کے ساتھ رہو، مگر مجھے اس رشتے سے آزاد مت کرنا. اینجل اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے اپنے گناہ کا اعتراف کرنے کے بعد آخر میں نیچے بیٹھ کر بہرام کے پاؤں پکڑتے ہوئے رونے لگی تو بہرام نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی بیلٹ پر گرفت مزید سخت کر دی. وہ غصہ ضبط کرتا ہوا بیلٹ کو دور پھینک کر بازو سے پکڑتا ہوا اینجل کو اپنے ساتھ کھڑا کر چکا تھا. کل رات میں تمہارے گھر پر حرم کو تو نہیں پہچان پایا مگر تمہاری خصلت میں اچھی طرح جان چکا ہوں. یہ ندامت، شرمندگی اور آنسو دکھا کر تم مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتی. تم وہ لڑکی ہو، اگر 10 بار بھی مر کر میرے سامنے دوبارہ زندہ ہو جاؤ میں تب بھی تمہارا یقین نہیں کر سکتا. نفرت ہو چکی ہے مجھے تم سے اور تمہارے اس گندے وجود سے. میں اس وقت حرم کو لینے جا رہا ہوں. اسے یہاں لا کر اس کے سامنے تمہیں طلاق دے کر میں بھی تمہیں یونیورسٹی میں ڈرگ سپلائی کرنے کے جرم میں تمہیں اریسٹ کرواؤں گا. اپنا نام تمہارے نام کے ساتھ جوڑ کر میں اپنے نام کو زندگی بھر کے لیے بدنام نہیں کرنا چاہتا. سنا تم نے؟ بہرام نے اینجل کو بولتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ڈائمنڈ کی رنگ اتاری اور اسے بیڈ پر دھکا دیتا ہوا خود حرم کو لینے کے لیے نکل گیا. اینجل چاہتی تو بہرام کے جانے کے بعد آسانی سے وہاں سے فرار ہو سکتی تھی مگر وہ آنسو بہاتی ہوئی بہرام کا انتظار کرنے لگی. شاید یہی اس کی سزا تھی کہ بہرام اس سے اپنا رشتہ ختم کر کے اسے اریسٹ کروا دیتا.